اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، بندگی کا شرف بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی عظیم نعمت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی دیے۔ یہ اللہ رب العزت کے بڑے احسانوں میں سے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ویسے بھی اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مفہوم ہے آیت کا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی۔ اس قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آج ہم اپنے کورس میں جو کہ القرآن کے نام سے ہے، اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رموز اوقاف قرآن مجید اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامات مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر زبان کا ہی ایک انداز ہے، اس میں کہیں پر ٹھہرا جاتا ہے، کہیں پر نہیں ٹھہرا جاتا۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ بات کو صحیح بیان کرنا اور صحیح مطلب جو ہے اس کو سمجھانا۔ تو اس لیے کہیں پہ رکتے ہیں، کہیں پہ نہیں رکتے۔ اسی رائے میں قرآن مجید میں بھی بعض ایسی علامات ہیں جن کو رموز اوقاف کے نام سے جانتے ہیں، جن میں کہیں پر ٹھہرنے کا کہا گیا ہے اور کہیں پر نہ ٹھہرنے کا، کہیں پر کم ٹھہرنے کا، کہیں پر زیادہ ٹھہرنے کا۔ اسی کو تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بات پوری ہو جائے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دائرہ حقیقت میں گول تا ہے، جو تا کے بنی تا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی ہے، البتہ چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کو آیت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو مصلحون کے بعد گول دائرہ لگا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، جو بات بیان کی جا رہی تھی۔ جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور اس کا ترجمہ ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ تو آیت کے پورا ہونے پر گول دائرہ کی شکل میں علامت ہے جس کو آیت کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہرنے کا حکم ہے، ٹھہرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہ ایک علامت ہے جو ہم نے ڈسکس کی کہ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہم اس علامت کو دیکھیں گے
جیسے ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، یعنی ان جگہوں پر ٹھہرنے کا حکم ہے، ٹھہرنے کے بارے میں تلقین ہے۔ اسی طرح اگلی علامت میم ہے، جو کہ ہم مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں آیات کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں اس علامت کو۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب مثلا کے بعد میم جو وقف لازم کی علامت ہے، ہم عام طور سے دیکھتے ہیں قرآن میں کہ آیت کے درمیان میں تو میم لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ بارڈر پہ وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اردو میں مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ اگر نہ ٹھہرا جائے، اٹھو پر اگر ٹھہرے نہیں تو اس طرح سے ہوگا اٹھو اٹھو مت بیٹھو، تو بولنے والا اس طرح سے بولے گا اٹھو مت بیٹھو۔ اگر رکیں تو اٹھو مت بیٹھو، اور اگر جو ہے وہ اس طرح سے بولیں اٹھو مت بیٹھو تو مطلب الٹ ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر کا احتمال ہے، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں جو ہے وہ اس طرح کی آیات کے درمیان میں یہ وقف لازم کی علامت جو ہے وہ آتی ہے، اس پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح طا، یہ علامت بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیات کے درمیان میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اس طرح قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ تو اس آیت یہاں پر فوقها کے بعد طا ہے، یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیسے بات چل رہی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی اور اللہ رب العزت کچھ آگے بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ تو عرض کیا کہ طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہ آیات کے درمیان میں آتا ہے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے آیت کی علامت میں پڑھا تھا جو کہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے کہ وہاں مطلب پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بات یہ طا میں مطلب پورا نہیں ہوتا، البتہ اس پر
ٹھہرنا چاہیے. اسی طرح اگلی علامت جو ہے وہ جیم کی علامت ہے. جیسے وقف جائز جو ہے، اسے ہم وقف جائز کہتے ہیں. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز. جیسے قرآن مجید میں اسی آیت میں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. تو فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم، اس کے بعد جو ہے وہ جیم وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ بھی ٹھہرے تو آگے پڑھ سکتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ. تو مِنْ رَبِّهِمْ پر جو ہے جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن ٹھہرنا جو ہے وہ فقہا نے کہا کہ ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے. کہ زا جو ہے وہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو کہا یہ کیا ہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، کہ صاد پر زیادہ بہتر ہے کہ ہم ملا کر پڑھیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاقہ کے بعد صاد ہے، یہاں رکے نہیں، رخصت تو ہے رکے نہیں. بہتر یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. تو زیادہ ترجیح ہے زا کے مقابلے میں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ملا کر پڑھیں. اسی طرح قلا، صاد، لام اور بڑی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الوصل الاولا کا اختصار ہے. یہاں ملا کر جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے. بہت ساری آیات کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے صاد اور لام الف لا. اس طرح کی علامت جو ہے ہمیں آیات کے درمیان میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ ہم قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ ساتھ وقف جائز بھی ہے لیکن آگے صاد اور لام کہتے ہیں. الوصل الاولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. اسی لیے عام طور پر جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ملا کر پڑھتے ہیں. الوصل الاولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے. قرآن مجید میں دوسرے رکوع میں جو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ سے شروع ہوتا ہے، اس میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہم جو ہے اس علامت کو لکھا ہوا جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح قاف، دو نقطوں والا جو کاف ہے یہ کیل علی الوقف کا خلاصہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ نہ ٹھہرنا یہاں پر چاہیے. یہ بھی آیات کے درمیان میں ہم بعض اوقات جو ہے کاف جو ہے موٹا کاف جسے ہم کہتے ہیں، اس علامت کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آیات کے درمیان میں بعض کا جو ہے کاف لکھا ہوا آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، والمسکنہ کے بعد جو ہے یہ قاف ہے، تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ملا کر پڑھنا چاہیے. کاف جو ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں پر فقہا کہتے ہیں ملا کر پڑھنا چاہیے. اسی طرح صاد اور لام، یہ بھی بعض جگہ ہمیں قرآن مجید میں آیات کے درمیان میں نظر آئے گا. قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے. صاد لام قد یوصل کی علامت ہے، کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے. یہ بھی آیات کے درمیان میں
ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، بعض جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح قاف وقف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یہ ہو کہ یہاں پڑھنے والا ملا کر پڑھے گا تو کف یہ علامت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹھہر جاؤ، تو اس لیے اس علامت میں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ کچھ آیات میں ہمیں جو ہے یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لکھا ہوا ہوگا کہ درمیان میں کاف اور فے جو ہے یہ لکھا ہوا ہوگا، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم کیا کریں، ٹھہر جائیں۔ یہ آیات کے درمیان میں، جیسے یہ آیت قرآن مجید میں پہلے اس بارے میں چل رہی ہے، لمبی آیت ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ من خلاق کے بعد یہ کاف اور فے کی علامت ہے کہ یہاں احتمال ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ پڑھنے والا احتمال ہے کہ خلاق کے بعد بھی آگے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہے۔ تو کاف اور فا کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پڑھنے والا جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جہاں یہ کاف اور فا کف کی علامت آ جائے وہاں پر ٹھہر جائے، سانس توڑ دے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس طرح سے جو ہے وہ آگے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بعض جگہ پر سین یا سکتہ یہ علامت جو ہے وہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ سکتے کی علامت ہے یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ بھی ہم قرآن مجید میں بعض جگہوں پر اسے دیکھ سکتے ہیں، سین یا سکتہ جو ہے یہ علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ اسی طرح قرآن مجید میں وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہو، وقفہ میں زیادہ ٹھہرنا، دونوں میں ہے اور سانس دونوں میں نہ ٹوٹے، لیکن سکتہ میں کم ٹھہرتے ہیں، وقفہ میں زیادہ۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیات میں بعض جگہ پر ہمیں یہ علامات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جہاں سین یا سکتہ ہو کم ٹھہرے، جہاں وقفہ ہو وہاں پر زیادہ ٹھہرے، لیکن دونوں صورتوں میں سانس جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ اسی طرح لام الف لا، اس کے معنی نہیں کہ ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر ہو۔ اگر عبارت کے اندر جو ہے یہ لام الف لا لکھا ہوا آ رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اب اوتوا الکتاب کے بعد لام الف لا ہے، تو اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو یہاں پر جو ہے وہ ملا کر پڑھیں تو وہ جو ہے وہ ملا کر پڑھنے کا جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ حکم ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لام الف لا کی جہاں پر علامت ہے وہاں پر اس سے مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ملا کر پڑھیں،
جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. وہ بڑی آیت ہے، لیکن آیت کے آخر میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، والذاکرات کے بعد لام الف لا ہے جو آیت کے درمیان میں آ رہا ہے. تو مطلب اس علامت سے یہ ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے. یہ تو خیر میں نے ایک بڑی آیت جو ہے اس کی مثال دی ہے. اسی طرح بہت ساری چھوٹی آیات ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، وہاں پر اگر جیسے یہ آیت ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو بقرة صفراء کے بعد لام الف لا ہے، مطلب یہ یہاں پر نہ ٹھہرے، ملا کر پڑھیں. اسی طرح اگلی آیت میں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، ما هي کے بعد بھی لام الف لا ہے. مقصود اس سے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، اس علامت سے مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نہ ٹھہرے. اسی طرح کاف، یہ علامت بھی بعض اوقات قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی. کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں پر جو ہے وہ سمجھا جائے. ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں. جیسے ہر زبان میں کہیں پر زبان کا ایک رول اور ریگولیشن ہے، ایک طریقہ کار ہے، کہیں پر ملا کر پڑھتے ہیں، کہیں پر ٹھہرتے ہیں، کہیں پر کم ٹھہرتے ہیں، کہیں پر زیادہ ٹھہرتے ہیں. ایسے ہی قرآن پڑھتے ہوئے بھی فقہا نے کچھ علامات مقرر کر دی ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگر ہم ان رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھیں گے، ان علامات کو سامنے رکھیں گے تو صحیح قرآن پڑھ سکیں گے. اسی طرح ہم جو ایک دوسرا موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف مقطعات. یہ قرآن مجید میں ہمیں سورتوں کے شروع میں یہ حروف جو ہے وہ نظر آئیں گے. الف لام میم، جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم صاد، جیسے 8ویں سپارے میں سورت ہے اس کے شروع میں ہے الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورت مریم کے شروع میں ہے. طٰہٰ سورت کا نام ہے، 15ویں پارے میں سورت ہے. طاسین میم، طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون. یہ ان کو ہم حروف مقطعات کے نام سے جانتے ہیں. ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں. ایک جو مشہور رائے ہے علماء کی اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ان حروف کے مطالب کو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ان حروف کے معانی جو ہیں وہ کیا ہے. اسی طرح بعض یہ رائے بھی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اور یہ حروف کے ٹکڑے ہیں جن کو کہ ملا دیا گیا ہے. بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن مجید میں بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے مطالب کو بہتر اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. یہ بھی جو ہے وہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی جو صفات کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. تو ہمیں جب ان کو پڑھیں، یہ ان میں اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے. تو قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات ہمیں صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ مزید کسی لیکچر میں ہم اس کی مزید تفصیل جو ہے اسے بھی انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. آج ہم نے 2 ٹاپک جو ہیں، ایک ٹاپک کو تفصیل کے ساتھ اور ایک ٹاپک کو ہم نے اختصار کے ساتھ کیا ہے. جس ٹاپک کو ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا وہ رموز اوقاف ہیں
کہ قرآن مجید میں کہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں زیادہ ٹھہرنا چاہیے، کہاں کم ٹھہرنا چاہیے، اس میں ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے جو ہے وہ علامات کے ذریعے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، اور کہاں مطلب میں فرق نہیں پڑتا اور کہاں مطلب میں فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ٹاپک جو ہم نے اختصار کے ساتھ ڈسکس کیا وہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے مطالب کو بہتر اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ یہ ایک قرینہ قیاس یہ بھی ہے، علماء کی رائے ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، جیسا کہ صورتوں کے شروع میں آتا ہے، اسی طرح چونکہ ان میں بہت برکت ہے اور برکت کے لیے بھی انہیں پڑھا جاتا ہے، اس میں اعظم میں بھی ان میں سے جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم آگے مزید انشاءاللہ لیکچرز میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔